السلام علیکم، نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان غالب نہال۔ بلوچستان میں حالیہ دنوں میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے جس نے چند روز قبل ہی مستونگ میں کئی لوگوں کی جان لے لی۔ اس حوالے سے صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نگران صوبائی وزیر داخلہ کیپٹن ریٹائر زبیر جمالی صاحب۔ سب سے پہلے تو وقت دینے کا نیوز کو بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا، سانحہ مسلم ایک بڑے سانحات میں شریف ہیں جو ابھی ریسنٹ ٹائم میں ہوا، 60 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ آپ کی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی دردناک اور المناک واقعہ ہوا، اور ایسے دن جس دو رحمت للعالمین جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا تھا، تو یہ ایک مسلمان تو کیا ہے، ایک انسان بھی نہیں سوچ سکتا، بلکہ زیرو نہیں سوچ سکتا۔ اگر میں یہ کہوں تو کم نہیں ہوگا۔ دیکھیے، جو سابق مستور تھا، اس کے جو اثرات آئے ہیں اس وقت، وہ اللہ معاف کرے، اس نے ایک چیز ہمیں بڑی شدت سے سکھلائی ہے۔ وہ چیز ذہن میں کہ آپ نے جتنے بھی تیاری کرے اور جو بھی کرے، پھر بھی بے ویلیو کہ تھوڑا اور اس میں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے فوکس کی تھی کافی چیزیں، لیکن وہ جو تھا ہمارے بالکل ہی سمجھے کہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہو گیا، کیونکہ ابھی ادھر کی مسجد مستور کی مدینہ مسجد ابھی ریلیشن سٹڈیز میں لوگ ادھر اکٹھے ہوئے تھے، اور اسی اسباب میں ویڈیوز بھی دیکھی ابھی سوشل میڈیا پہ، تو اسی اسباب میں ادھر کیا ہوا کہ وہ خودکش حملہ آور اس نے سارا بلاسٹ کر دیا۔ اب خودکش حملہ آور کی کیا ہے، تو وہ جو پوری فلم ہے اس ریڈیس میں کیوں پیشنٹی زیادہ ہے کہ ریلیشن سٹیج تھی کہ سوچ میں سب ادھر بہت کم کھڑے تھے سب لوگ، تو اس وجہ سے نقصان جو ہے 60 جو کچھ زخمی تھے لوگ وہ بھی شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ زخمی کافی ہے، ابھی تک میرا 52 کی طرف پر کچھ زمین سے بہتر ہے، کچھ چلے گئے، لیکن اس کی بعد پہ رسپانس یہ تو چیز ہو گئی۔ رسپانس حالانکہ ظاہر چھٹی کا دیتا تھا تو سوچا بھی نہیں تھا ایسی چیز ہوئے بھی، اور ادھر سے کوئی موبائل وغیرہ بھی بند تھے کوٹا شہر کے، پھر بھی دوپہر تک زخمی آ گئے سول ہاسپٹل، اپنا BMC ہاسپٹل کمپلیکس، اور اس طرح کے پھر CMH میں چلے گئے لوگ۔ تو شکر بہت ہی کافی لوگ تھے، دردناک قسم کے آپ کے مناظر تھے، کیونکہ میں جب دوپہر کو گیا سول ہاسپٹل بھی تو کافی ہجوم تھا، اور میرے بیچارے بہت ظاہر بہت بڑی ٹریجڈی تھی، بڑے ہی افسوس میں تھے، میرے کے جذبات بھی بہت ابھر رہے تھے، لیکن اللہ نے کرم کیا، میرے نے دانش بندی کا مظاہرہ کیا، اور شہداء کو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ٹائم سے اپنا تدفین بھی ہو گئی، رنج و علم بھی ظاہر ہے تو کم نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ جو سوسائڈ بامبے تھا اس کی شناخت کے حوالے سے جو طریقہ کار اور تحقیقات ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، اور کیا افغان سرزمین کا ایک دفعہ پھر استعمال کیا گیا بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے؟ جی، ابھی جو نئے انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ فورینسک لیبارٹریز ہوتی، تو ادھر ہی اس کے ابھی جو انیشیل تحقیقات ہیں کہ نوجوان ہے 20 سال کے لگ بھگ ہے، تو نیچے نوجوان جو خودکش ہے، اور باقی دوسرے سوال آپ نے کیا، تو میں نے پہلے بھی کہتا آ رہا ہے میڈیا میں، اور ہماری وفاقی حکومت نے بھی کہا ہے، اور آج جو نگران صوبہ حکومت اسپیچ پرسن وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو ایک مہینہ ہے افغانستان میں باشندے ہمارے بھائی ہیں، تو وہ ایسے سمجھیں کہ پیارے اور صاف طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک واپس چلو جائیں۔ اس کے میجیکل بھی ہے کہ میجک یہ نہیں تھے جی ترقی پذیر ملک ہے ہماری طرح افغانستان بھی، ہم بھی کوشش میں اپنے عوام کو، یہ بلوچستان کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کرے، اور ان کا بھی یہ ہونا چاہیے۔ جب امن قائم ہو چکا افغانستان میں، اپنے ملک کی ترقی میں شامل ہو جائے، اور ادھر ہی جاتے اپنا روزگار کرو، جو کام ہے وہ چیزیں کریں گی۔ اس وقت آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا فائنڈنگز ہیں؟ کتنے افغان مہاجرین غیر قانونی طور پر بلوچستان میں مقیم ہے؟ اس کے حوالے سے کوئی تفصیلات؟ دیکھیے امین ملک کا بھی کہہ رہے
11 लाख के लगभग ये कह रहे थे। लेकिन अभी उसमें ऐसे लोग भी है कि हम सब जानते हैं कि जी कुछ तो शरारतीदार बनाए हुए हैं, कुछ जो है वैसे नादारी पे आए हुए थे, कुछ के बाद बड़े बड़े कारोबार हो गए, और कुछ तो भी वो ओरिजिन वाले लेबर जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। खैर इतनी दायरे से जमरे थी उधर से, अल्लाह उनको सबर दे और अल्लाह करे वो अपने मुल्क जाए। तो अभी शुरू कर दो जो है इनिशियल स्टेजेस में रिवील होगा कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं है, राहदारी पे आए हुए, उनको तो पहले आप नहीं करें देते, आप अफगानिस्तान अपने में चले गए। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें गवर्नमेंट में करें, अपनी जायदादें देखिए, इधर देखिए, अगर आप शनाइद करें उधर जाए अपने मुल्क में, उधर रहे। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कि जी अपने अफगानी बड़े मतलब बहादुर कौन है, गफूर कौन है, तो अपने जो भी है उनके एसेट्स इधर है, इधर को फारिग करके इधर जाके अपने मुल्क के कानूनी दायरे में शामिल हो जाए, उधर की तरक्की के उसमें सफर में शामिल हो जाए, अपने इलाकों में जो जिस जिस इलाके में उधर जाके अपना काम करे। आपको नहीं लगता जब इस तरह का एक मैसिव इनखला होगा बिलखसूस बलूचिस्तान से अफगान महाजरीन का, तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी उभर कर सामने आएगा? इस हवाले से क्या तैयारियां की? देखिए आपके सवाल में जवाब है। जब मैसिव इनखला होगा, एग्जाम्पल मेरे कोयटा का है, कोयटा में अगर एक मतलब आबादी थी कुछ हजार लोगों के लिए, ठीक है, जब तो लाखों की तादाद में, अगर उन बाकी में कुछ कमी रहेगी, वो इनखला तो इसका बेटरमेंट होगा, मतलब लैंड ऑर्डर भी बेहतर हो जाएगा, मेरे में जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगी, एनवायरमेंट बेहतर हो जाएगा, आगे होना बेहतर हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो जगह अभी इस जगह में इस कमरे में बैठने के लिए हम 10 लोग हो और हम बैठ गए 50 लोग, तो जाहिर है ये तो मसले में है। और जब 50 जाएंगे तो जाहिर है 10 लोग की जगह 20 लोग भी होंगे, तो मैं समझता हूँ कि नस्बत पहले में फ़ायदा ही होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। इंतखाबात की तारीख, जैसे कि आपने पहले भी अर्ज़ किया कि बिना इलेक्शन कमीशन का था, जो इंतखाबात की तारीख के बाद बलूचिस्तान में एक इम्कान रहता है कि इलेक्शन के दिन पे तफरीक कारी के मंसूबों में इजाफा होने का एक खदशा रहता है। उस सूरत हाल से निमटने के लिए क्या जामे पॉलिसी तरतीब दी जाए? जी बिल्कुल, बहुत रिजनेबल आपका सवाल है। बिल्कुल खदशा रहते हैं। अभी देखिए, अभी तक इलेक्शन कमीशन की एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। जब डेट आएगी तो इधर वैसे इस पर काम शुरू है। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे वज़रा हुकूमत, हमारे जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इस चीज़ में लग गए हैं। इवन आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजन लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंशाल्लाह ताला वही कोशिश होगी, ऐसी इस किस्म की कोई भी तखरीब कारी या इस किस्म की कुछ भी ना हो। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी दुआ दे रहे हो और हमारी आवाज़ भी हमारे साथ रहे, तो अल्लाह ताला करम करेगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी इंशाल्लाह। और देने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। वेलकम जी, थैंक यू।